سعادت حسن منٹو کا افسانہ بھنگن۔ پرے ہٹیے۔ کیوں؟ مجھے آپ سے بو آتی ہے۔ ہر انسان کے جسم کی ایک خاص بو ہوتی ہے۔ آج 20 برسوں کے بعد تمہیں اس سے تنفر کیوں محسوس ہونے لگا؟ 20 برس! اللہ ہی جانتا ہے کہ میں نے اتنا طویل عرصہ کیسے بسر کیا ہے۔ میں نے کبھی آپ کو اس عرصے میں تکلیف پہنچائی؟ جی کبھی نہیں۔ تو پھر آج اچانک آپ کو مجھ سے ایسی بو کیوں آنے لگی جس سے آپ کی ناک جو ماشاءاللہ کافی بڑی ہے اتنی غضبناک ہو رہی ہے؟ آپ اپنی ناک تو دیکھیے، پکوڑا سی ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا، پکوڑے تم جانتی ہو مجھے بہت پسند ہیں۔ آپ کو تو ہر واہیات چیز پسند ہوتی ہے۔ کوڑے کرکٹ میں بھی آپ دلچسپی لیتے ہیں۔ کوڑا کرکٹ ہمارا ہی تو پھیلایا ہوا ہوتا ہے، اس سے آدمی دلچسپی کیوں نہ لے؟ اور تم جانتی ہو آج سے 10 سال پہلے جب تمہاری ہیرے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی تو اسی کوڑے کے ڈھیر سے میں نے تمہیں تلاش کر کے دی تھی۔ بڑا کرم کیا تھا آپ نے مجھ پر۔ بھائی کرم کا سوال نہیں، فارسی کا ایک شعر ہے، خاک ساراں راہ بہکارت منگر، تو چدانی کے دریں گرد سوارے باشد۔ میں خاک بھی نہیں سمجھی۔ یہی وجہ ہے کہ تم نے ابھی تک مجھے بھی نہیں سمجھا، ورنہ 20 برس ایک آدمی کو پہچاننے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ان 20 برسوں میں آپ نے کون سا سکھ پہنچایا ہے مجھے؟ تم دکھ کی بات کرو، بتاؤ میں نے کون سا دکھ اس عرصے میں پہنچایا؟ ایک بھی نہیں۔ تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب تھا؟ ان 20 برسوں میں آپ نے کون سا سکھ پہنچایا ہے مجھے؟ آپ میرے قریب نہ آئیے، میں سونا چاہتی ہوں۔ اس غصے میں نیند آ جائے گی تمہیں؟ خاک آئے گی، بہرحال آنکھیں بند کر کے لیٹی رہوں گی اور کیا کریں گی؟ لیٹی اس روز پر آنسو بہاؤں گی جس میں آپ کے پلے باندھی گئی۔ تمہیں یاد ہے وہ دن کیا تھا؟ سن کیا تھا؟ وقت کیا تھا؟ میں کبھی وہ دن بھول سکتی ہوں؟ خدا کرے وہ کسی لڑکی پر نہ آئے۔ تم بتا تو دو، میں تمہاری یادداشت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اب آپ میرا امتحان کیا لیں گے؟ پرے ہٹیے، مجھے آپ سے بو آ رہی ہے۔ بھئی حد ہو گئی ہے، تمہاری اتنی لمبی ناک جو کہیں ختم ہونے ہی میں نہیں آتی، اس کو آخر کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے تو اس کو بڑی بھینی بھینی خوشبو آنا چاہیے۔ تم نے مجھ سے ان 20 برسوں میں ہزاروں مرتبہ کہا ہے کہ آپ جب کسی کمرے میں داخل ہوں اور وہاں سے نکل جائیں تو میں پہچان جایا کرتی ہوں کہ آپ وہاں آئے تھے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھو میں نے اپنی زندگی میں آج تک جھوٹ نہیں بولا، تم مجھ پہ یہ الزام نہ دھرو۔ واہ جی واہ، بڑے آئے آپ کہیں کے سچے۔ میرا 100 روپے کا نوٹ آپ نے چرایا اور صاف مکر گئے۔ یہ کب کی بات ہے؟ وہ جون سن 1942 کو، جب سلمہ میرے پیٹ میں تھی۔ یہ تاریخ تمہیں خوب یاد رہی۔ کیوں یاد نہ رہتی؟ جب آپ سے میری اتنی زبردست لڑائی ہوئی تھی، میں اندر کمرے میں پڑی تھی۔ آپ نے چابی بڑی صفائی سے میرے تکیے کے نیچے سے نکالی، دوسرے کمرے میں جا کر الماری کھولی اور اس میں جو 700 روپے پڑے تھے ان میں سے ایک نوٹ اڑا کر لے گئے۔ میں نے جب 2-2.5 گھنٹوں کے بعد اٹھ کر دیکھا تو آپ سے چیخ ہوئی، مگر آپ تھے کہ پروں پر پانی ہی نہیں لیتے تھے۔ آخر میں خاموش ہو گئی۔ یہ 2 جون سن 1942 کی بات ہے۔ آج کل سن 54 چل رہا ہے، اب اس کے ذکر کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو ہر حالت میں آپ ہی کا رہتا ہے۔ میری ایک نیلم کی انگوٹھی بھی آپ نے غائب کر دی تھی، لیکن میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ دیکھو میں تمہاری جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس نیلم کی انگوٹھی کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں، اور اس 100 روپے کے نوٹ کے متعلق اب تمہاری جان کی قسم کھائی تو سچ بتانا ہی پڑے گا۔ میں نے چرایا ضرور تھا، مگر صرف اس لیے کہ اس مہینے مجھے تنخواہ دیر سے ملنے والی تھی اور تمہاری سالگرہ تھی۔ تمہیں کوئی تحفہ تو دینا تھا۔ ان 20 برسوں میں تمہاری ہر سالگرہ پر میں اپنی استطاعت کے مطابق کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کرتا رہا ہوں۔ بڑے تحفے تحائف دیے ہیں آپ نے مجھے، ناشکری تو نہ بنو۔ میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں آپ پرے ہٹ جائیے، مجھے آپ سے بو آتی ہے۔ کس کی؟ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے خود کو کئی مرتبہ سونگا ہے، مگر میرا پکوڑا جیسی ناک میں ایسی کوئی بو نہیں گھسی جس پر کسی بیوی کو اعتراض ہو سکے۔ آپ باتیں بنانا خوب جانتے ہیں، اور باتیں بگاڑنا تم۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آج تم اس قدر ناراض کیوں ہو؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے۔ میں اس وقت قمیض پہنے نہیں ہوں۔ کیوں؟ سخت گرمی ہے۔ سخت گرمی ہو یا نرم، آپ کو قمیض تو نہیں اتارنا چاہیے تھی، یہ کوئی شرافت نہیں۔ محترمہ آپ نے بھی تو قمیض اتار رکھی ہے، اپنے ننگے بدن کو ملاحظہ فرمائیے۔ اوہ یہ میں نے کیا واہیات پن کیا ہے؟ یہ واہیات پن تو آپ گرمیوں میں 20 برس سے کر رہی ہیں۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ خیر جھوٹ بولنا تو ہر مرد کی عادت ہوتی ہے، آپ مجھ سے دور ہی رہیں۔ کیوں؟ توبہ، لاکھ بار کہہ چکی ہوں مجھے آپ سے بہت گندی بو آ رہی ہے۔
پہلے صرف بو تھی، اب گندی ہو گئی۔ خبردار جو آپ نے مجھے ہاتھ لگایا۔ اس قدر بیزاری آخر کیوں؟ میں اب آپ سے قطعاً بیزار ہو چکی ہوں۔ ان 20 برسوں میں تم نے کبھی ایسی بیزاری کا اظہار نہیں کیا تھا، اب تو کر دیا ہے۔ لیکن مجھے معلوم تو ہو اس کی وجہ کیا ہے۔ میں کہتی ہوں مجھے مت چھوئیے۔ تمہیں مجھ سے اتنی کراہت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ ناپاک ہیں، بے حد ذلیل ہیں۔ دیکھو تم بہت زیادتی کر رہی ہو۔ آپ نے کم کی ہے؟ کوئی شریف آدمی آپ کی طرح ایسی ذلیل حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ کون سی؟ آج صبح کیا ہوا تھا؟ آج صبح بارش ہوئی تھی۔ بارش ہوئی تھی؟ لیکن اس بارش میں آپ نے کس کو اپنی آغوش میں دبایا ہوا تھا؟ او، بس اس کا جواب اب او ہی ہوگا۔ میں نے پکڑ جو لیا تھا آپ کو۔ دیکھو میری جان، مجھے اپنی جان ون مت کہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کس بات پر؟ کس گناہ پر؟ میں کہتی ہوں آدمی گناہ کرے لیکن ایسی گندگی میں نہ گرے۔ میں کس گندگی میں گرا ہوں؟ آج صبح آپ نے اس کیا؟ اس جوان بھنگن کو جو مٹھائی والے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ لا حول ولا، تم بھی عجیب عورت ہو۔ وہ غریب حاملہ ہے، بارش میں جھاڑو دیتے ہوئے اس کو غشایا اور گر پڑی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اس کے کوارٹر میں لے گیا۔ پھر کیا ہوا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ مر گئی؟ ہائے بیچاری، میں تو ٹھنڈی برف ہو گئی ہوں۔ میرے قریب آ جاؤ، میں قمیص پہن لوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری قمیص میں ہوں۔